امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، دنیا کے اندر 4 فقہ رائج ہیں، 4 فقہ پوری دنیا کے اندر، جس فقہ کو ہم لوگ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، ان ملکوں میں حنفی لوگ رہتے ہیں، ہم لوگ امام ابو حنیفہ کی فقہ کو فالو کرتے ہیں۔ سعودی عرب اور قطر، دوحہ، دبئی اور جو خلیج کے ممالک ہیں زیادہ تر، ان میں امام احمد بن حنبل کی فقہ کو فالو کرتے ہیں وہ لوگ، یعنی امام احمد بن حنبل ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، حدیث کے امام۔ 10 لاکھ حدیثیں امام احمد بن حنبل کو یاد تھیں۔ کتنی؟ 10 لاکھ حدیثیں امام احمد بن حنبل کو یاد تھیں، اور اپنے وقت کا وہ شخص جرأت مند امام تھا، اور امام شافعی کے شاگرد ہیں۔ کس کے شاگرد ہیں؟ امام شافعی کے شاگرد ہیں احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ جس وقت وہ حدیث کا درس دیا کرتے تھے 1100 مکبر ہوتے تھے، یعنی کئی ہزار اسٹوڈنٹ ان کی حدیث کا درس سنتے تھے، مائک تو ہوتا نہیں تھا، تو جو بات وہ کہتے تو 1100 لڑکے طے کر رکھے تھے، اس صف میں ایک لڑکا ہے، اس صف میں، اس صف میں، اس سمے 1100، یعنی 1100 لوگ ان کی بات کو نقل کرتے تھے۔ اب لگا لیجیے سننے والے کتنے لوگ ہوں گے۔ اگر اس مسجد میں مائک بند ہو جائے تو ہم کہیں بھائی تکبیر بول دینا، 5-6 لوگ تکبیر بولیں گے کافی ہو جائے گا۔ اب لگا لیجیے 1100 لڑکے وہ تھے، جب وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے انہوں نے پڑھا، ایگزامپل دے رہا ہوں، تو اب وہ 1100 لڑکے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تھے تاکہ جتنے بھی مجمع میں لوگ ہیں سب کو آواز پہنچ جائے۔ اتنا زبردست اس شخص کا علم تھا۔ لیکن دیکھیے تاریخ میں علماء تو بہت آتے ہیں اور جاتے ہیں، لیکن تاریخ ان علماء کو یاد کرتی ہے جو حق والے ہوتے ہیں، جو حق کے لیے اڑ جاتے ہیں، گردنیں کٹوا دیتے ہیں، لیکن کیا ہے، حق کے سامنے، باطل کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے امام ہیں، جلیل القدر امام ہیں، محدث ہیں، فقیہ ہیں، جرأت مند مجاہد ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے استاد ہیں، انہوں نے خواب دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، اور اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ اے شافعی، تو میرا پیغام احمد بن حنبل تک پہنچا دے، ایک بہت بڑا فتنہ آنے والا ہے، ایک بہت بڑا فتنہ آنے والا ہے۔ اس وقت بڑے بڑے لوگ بدل جائیں گے، کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ اس فتنے کا مقابلہ کریں۔ میرا سلام عرض کرنا احمد بن حنبل کو، اور احمد بن حنبل سے کہنا اس فتنے کا مقابلہ تمہیں کرنا ہے، اور ڈٹ جانا ہے، پھسلنا نہیں ہے، ہٹنا نہیں ہے، اڑ جانا ہے۔ اگر احمد بن حنبل ہٹ گیا تو یہ قوم گمراہ ہو جائے گی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نیند سے بیدار ہوئے، اللہ کے نبی، کیونکہ اللہ کے نبی کا خواب میں آنا یہ بڑی سعادت کی بات ہے، اور پھر نبی کا، جیسے ہم نے نبی کو خواب میں دیکھا تو سچ میں ہم نے نبی کو ہی خواب میں دیکھا۔ شیطان لا یتمثل بہ شیطان کیا ہے، نبی کی شکل کو اختیار کر کے خواب میں نہیں آ سکتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ایک قاصد روانہ کیا امام احمد بن حنبل کی خدمت میں، اور کہا کہ میرا سلام پہنچانا اور نبی کا سلام پہنچانا، اور یہ میسج کنوے کر دینا، پہنچا دینا کہ ایسے ایک فتنہ کھڑا ہونے والا ہے، اور اس فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ نے تمہیں چنا ہے۔ حالانکہ علماء تو لاکھوں تھے اس وقت میں، لیکن اللہ نے احمد بن حنبل کو چنا اس حق کے لیے اور ڈٹنے کے لیے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس امام شافعی کا قاصد پہنچا، اور اس قاصد نے پورا پیغام سنا دیا۔ اور اس دور میں اگر کوئی کسی بات قاصد آتا تھا تو وہ اپنی کوئی چیز ہدیہ کر دیتے تھے تاکہ وہ اس کو پہنچا دیں، اور اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ ہاں میرا پیغام پہنچ گیا۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جو کرتا پہنا ہوا تھا وہ اتارا اور وہ دے دیا کہ یہ میرے استاد کو گفٹ کر دینا، میرے استاد کو گفٹ کر دینا، اور کہہ دینا ہاں احمد بن حنبل تک پیغام پہنچ گیا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب ان کا قاصد دوبارہ واپس آیا اور اس نے کہا کہ جی میں نے آپ کا پیغام، آپ کا میسج کنوے کر دیا ہے، پہنچا دیا ہے، تو اور انہوں نے یہ کرتا آپ کو ہدیے میں دیا ہے۔ امام شافعی خود امام ہیں، اور خود کیا ہے، امام احمد بن حنبل کے کیا ہیں، استاد ہیں، اور کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ کرتا میرے لیے بابرکت ہے۔ اس کرتے کو دھویا اور اس کا پانی انہوں نے پیا، اس کا پانی پیا انہوں نے۔ کیوں؟ وہ شخص کتنا عظیم ہے جس کو نبی کا سلام آ رہا ہے، جس کو کملی والے کا سلام آ رہا ہے۔ خیر، امام احمد بن حنبل پہلے سے پریپیئر ہو گئے، تیار ہو گئے، اور اس کے بعد جو بادشاہ وقت تھا اس نے ایک فتنہ کھڑا کر دیا۔ وہ شیعہ ذہنیت کا تھا، اس کے کیا ذہنیت صحیح نہیں تھی۔ اس نے یہ کہا کہ یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اللہ کی مخلوق ہے۔ یہ قرآن جو ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں یہ کیا ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا قرآن نہیں ہے۔ یہ ایک علمی بحث ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مخلوق فنا ہو جائے گی، مخلوق ساری فنا ہو جائے گی، اور کیا ہے،
اللہ کا کلام باقی رہے گا. بھائی جیسے میں بول رہا ہوں, یہ جو الفاظ نکل رہے ہیں یہ میرا کلام ہے, یہ میرا کلام ہے. جب تک میں زندہ ہوں, جب تک میری زبان زندہ ہے, میرے الفاظ زندہ ہیں, میں مر جاؤں گا میری زبان ختم ہو جائے گی. تو اللہ ہمیشہ سے ہے, قرآن بھی ہمیشہ ہے, ہمیشہ رہے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے, اللہ نے پیدا نہیں کیا, بلکہ اللہ نے بول کر پڑھ کر جبریل کو سنایا, اور جبریل نے پڑھ کر اللہ کے نبی کو سنایا, اللہ کے نبی نے صحابہ کو سنایا, اور صحابہ سے یہ قرآن ہم تک پہنچا ہے. تو یہ ایک عقیدے کا مسئلہ تھا. اگر ہم یہ مانیں گے کہ یہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے تو ہمیں ماننا پڑے گا قرآن فنا ہو جائے گا. جب قرآن فنا ہو جائے گا تو ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اللہ بھی فنا ہو جائے گا. تو یہ عقیدے کا مسئلہ تھا. تو بادشاہ وقت کا مقابلہ کون کرے؟ ظاہر سی بات ہے, بادشاہ تو بادشاہ ہوتا ہے, قید میں ڈال دے گا, پھانسی پہ چڑھا دے گا, گردن مار دے گا. امام احمد بن حنبل, بڑے بڑے علماء کو کسی کو جرت نہیں ہوئی یہ حق بات آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ سکے. امام احمد بن حنبل کھڑے ہوئے اور انہوں نے فتویٰ دیا, اے لوگوں سن لو, یہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے بلکہ اللہ کا کلام ہے. جب سے اللہ ہے, جب سے یہ کلام ہے, جب تک اللہ ہے تب تک یہ کلام ہے. ہمیشہ سے اللہ ہے اور ہمیشہ اللہ رہے گا. ہمیشہ سے قرآن ہے اور ہمیشہ قرآن رہے گا. بادشاہ کو پتہ لگا ایک مولوی ہمارے خلاف جا رہا ہے, ہمارے خلاف فتوے دیتا ہے, ہمارے اگینسٹ جا رہا ہے. اسے اپنی بادشاہت کا زعم تھا, اپنی بادشاہت کا تکبر تھا. اس نے کیا ہے, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو قید کر دیا, بیڑیوں میں جکڑ دیا اور قید خانے میں ڈلوا دیا, اور جلاد کو یہ حکم دیا کہ اس بندے پر کوڑے برساؤ جب تک یہ بندہ اپنے اس فتوے سے باز نہ آ جائے اور یہ کہہ دے ہاں اللہ قرآن کیا ہے, اللہ کی مخلوق ہے, جو میں کہہ رہا ہوں میری ہاں میں ہاں نہ ملائے, اس پر کوڑے برساتے رہنا. لوگوں سن لو, سن لو, احمد بن حنبل کی عظمت پر قربان جاؤں, ہزاروں کروڑوں رحمتیں اس احمد بن حنبل کی قبر پر نازل ہوں. احمد بن حنبل کے بارے میں تاریخ میں آتا ہے کہ اتنے خطرناک کوڑے ان کو لگائے جاتے تھے, لو ضربت علی الفیل الحرہ, کہ اگر وہ کوڑا کسی ہاتھی کو مار دیا جاتا تو ہاتھی چنگھال اٹھتا, ہاتھی درد سے کراہنے لگتا. جب کوڑا ان پر برسایا جاتا تھا تو کوڑے کے ساتھ ان کی کھال کھچ جاتی تھی. لیکن احمد بن حنبل یہ کہتے تھے, اے لوگوں سن لو, اب بھی میرا فتویٰ یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے, قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے. میں مر جاؤں گا, میں ٹکڑے ہو جاؤں گا, لیکن میں اپنے فتوے کو تبدیل نہیں کروں گا, اور میں کہتا رہوں گا کہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے, قرآن اللہ کا کلام ہے. بادشاہ پریشان ہے کہ بندہ کتنا جرت مند ہے, اتنے کوڑے برسائے جا رہے ہیں کہ ہاتھی جیسا جانور بھی کیا ہے, چنگاڑ اٹھتا, اس کوڑے کی مار کو برداشت نہیں کر پاتا. لیکن احمد بن حنبل کی استقامت میں ذرہ برابر تزلزل نہیں ہوا, پیر نہیں پھسلے. احمد بن حنبل بار بار کہتے رہے کہ میں نہیں ہٹوں گا اپنے فتوے سے, میں اپنی بات سے نہیں ہٹوں گا, میں گردن تو کٹا دوں گا, اور اس بات کو کہتا رہوں گا قرآن اللہ کی مخلوق ہے. اسی جیل کے اندر عرب کا ایک مشہور ڈاکو بھی بند تھا جس کو تاریخ میں کہتے ہیں ابو حشا. کیا نام ہے؟ ابو حشا. اس نے یہ ظلم دیکھا اور یہ تشدد دیکھا, اسے ایسا لگا کہ احمد بن حنبل کبھی بدل نہ جائیں, اس تشدد کا مقابلہ نہ کر پائیں. احمد بن حنبل کے پاس وہ ڈاکو آیا. یاد رکھیں اور تاریخ کو پڑھیں نوجوانوں, تاریخ کو پڑھیں, گانوں کو چھوڑ دیں. دیکھیے اس ڈاکو نے کیا کہا. اس ڈاکو نے کہا, احمد بن حنبل میں ڈاکو ہوں, میں چور ہوں, میں لٹیرا ہوں, میں لوگوں کو لوٹتا ہوں, مجھے پتا ہے میں غلطی پر ہوں, میں پٹائی کھاتا ہوں, لیکن کبھی بھی زبان نہیں کھولتا, کبھی بھی اپنی چوری کا اقرار نہیں کرتا ہوں. تم وقت کے امام ہو, تم عالم دین ہو, اگر تم ذرہ برابر بھی پیچھے ہٹ گئے, تم نے اپنی زبان کھول دی, تمہارے پیچھے پوری قوم کھڑی ہوئی ہے, پوری قوم گمراہ ہو جائے گی. میں ناحق ہونے کے باوجود پٹتا رہتا ہوں لیکن زبان نہیں کھولتا ہوں, اقرار نہیں کرتا ہوں. احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس ڈاکو کے یہ جملے مجھ پر نقش ہو گئے. اس نے ایسی بات کہی, احمد بن حنبل اگر تو پھسلا تو پوری قوم پھسل جائے گی, تو پھسلا تو پوری قوم گمراہ ہو جائے گی. تیرے فتوے کے پیچھے پوری قوم کھڑی ہوئی ہے, اس لیے تیرے مزاج میں تزلزل نہیں آنا چاہیے, تم ڈٹے رہنا, اور کیا ہے اپنے موقف سے اپنی بات سے پیچھے مت ہٹنا. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ میں اپنی بات پر, اپنی حق گوئی پر ڈٹا رہا, اور میں نے ٹھان لیا کچھ بھی ہو جائے لیکن میں اپنی بات سے نہیں ہٹوں گا. آخرکار جو عوام تھی ان کے دلوں میں علماء کی محبت تھی, وہ ساری عوام اکٹھی ہوئی اور بادشاہ کو وارننگ دے دی,
اگر تم نے احمد بن حنبل کو رہا نہیں کیا تو ہم تیری حکومت کا تختہ پلٹ دیں گے، ہم تیری حکومت کو ختم کر دیں گے۔ بادشاہ ڈر گیا اور آخرکار بادشاہ نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جیل سے رہا کر دیا۔ اور دیکھیے بادشاہ ذلیل ہوا، رسوا ہوا، اور اللہ نے عزت کس کو دی؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو عزت دی۔ کیوں؟ امام احمد بن حنبل حق پر ڈٹے رہے، حق پر ٹکے رہے، اور انہوں نے باطل سے سمجھوتا نہیں کیا۔ اسی چیز کو علامہ اقبال نے کہا ہے، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ ایک مرد مجاہد کی، حق گو مرد کی یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ اپنی حق گوئی پر ٹکا رہے، چاہے کوئی بھی مخالف ہو جائے، اور مدد اللہ کی حق والوں کے ساتھ آتی ہے، باطل والوں کے ساتھ، چاپلوس کے ساتھ، خفیہ بردار کے ساتھ اور ڈپلومیٹک انسان کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں آتی ہے۔ وقتی طور پر وہ اپنے پروپیگنڈے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، لیکن ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بنے گی، یہ میرے رب کا اٹل فیصلہ ہے۔